السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعذور الجود والکرم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ مفتی صلی اللہ علیہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مرحوم تراب علی کی 40ویں کی محفل میں ایصال ثواب کی محفل میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت ایک مسلمہ حقیقت ہے، موت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو جاندار ہے، ہر وہ شے جس میں جان ہوتی ہے، جس میں روح ہوتی ہے، اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کا مطلب ہی ہوتا ہے جسم سے روح کا جدا ہو جانا۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو یا یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ مذہب کا ماننے والا ہو یا بودھ مذہب کا ماننے والا ہو، ہر شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت یقینی ہے اور ہر شخص کو ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ اتنی زیادہ ترقی انسان نے کر لی، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں بھی وجود میں آ رہی ہیں اور ان کا علاج بھی وجود میں آ رہا، اور ہر بیماری کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں ٹائم لگتا ہے، جیسے کورونا وائرس، اس کی جو ہے دوائی کو اور اس کی ویکسین کو بنانے میں ٹائم لگ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا کو بھی پیدا فرمایا۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آج تک ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے کوئی ایسی دوا ہی نہیں بنائی ہے کہ جس کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکے۔ تو موت ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے یہ زندگی کے میٹھے شربت کا گھونٹ پیا ہے، تو ایک نہ ایک دن ہمیں موت کا کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ دبوچے گی۔ موت کا فرشتہ جہاں بھی تم موجود ہو وہاں موت کا فرشتہ پہنچ جائے گا جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا۔ اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، مضبوط محلات کے اندر بند ہو جاؤ، وہاں بھی موت کا فرشتہ پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، جس کو موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے، ملک الموت،
سب سے پہلے تو آپ تلفظ درست کر لیں. بہت سے لوگ ملک الموت کہتے ہیں. یہ ملک الموت نہیں بلکہ ملک الموت ہے. ملک کا معنی ہوتا ہے فرشتہ اور موت کا معنی آپ جانتے ہی ہیں. ملک الموت کا مطلب موت کا فرشتہ. تو جب موت آ جائے گی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچیں گے اور آپ کی روح قبض کر کے لے جائیں گے. اگرچہ آپ کہیں پر بھی ہوں, مضبوط محلات کے اندر, کمروں کے اندر بند ہو جائے, 70 دروازے ہوں اور 70 تالے لگا دیے جائیں, وہاں بھی حضرت ملک الموت پہنچ جائیں گے. یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو عطا فرمائی ہے کہ کوئی بھی چیز ان کے لیے آڑ نہیں بن سکتی, کوئی بھی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, بڑے غیرت مند تھے, اور جب بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو دروازے کو تالا مار کر جاتے تھے. ایک مرتبہ اسی طریقے سے آپ اپنے گھر کو, دروازے کو تالا مار کے تشریف لے گئے. جب واپس آئے اور دروازے کا تالا کھولا, کہ چابی آپ کے پاس تھی, دوسری کوئی چابی نہیں تھی, دروازے کا تالا کھولا, دروازہ کھولا, اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی شخص گھر کے اندر کھڑا ہوا ہے. آپ کو تعجب ہوا کہ تالا مارا گیا تھا, دروازہ بند تھا, اور تالا کھلا نہیں ہے, تالا توڑا بھی نہیں گیا ہے, اور یہ شخص اندر کیسے داخل ہو گیا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو جو اجنبی شخص گھر کے اندر موجود تھا اس نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جو کسی سے نہیں ڈرتا, اور کوئی بھی چیز میرے لیے حجاب اور پردہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ تالے اور یہ دروازے میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا, خدا کی قسم تم تو ملک الموت معلوم ہوتے ہو, کہ ملک الموت کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود, تالا ہونے کے باوجود کمرے میں پہنچ جایا کرتے ہیں. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کمبل اوڑھا, اور اسی کمبل اوڑھنے میں ہی حضرت ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر دیا. یہ انبیاء کرام کی موت ہوتی بڑی آسان موت ہوتی ہے, لیکن عام انسان جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے بڑی سختی کے ساتھ حضرت ملک الموت ان کی روح کو قبض کرتے ہیں. حضرات انبیاء کرام کا معاملہ تو یہ ہے کہ حضرت ملک الموت ان کو سونگتے ہیں اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے. بعض انبیاء کرام کے واقعات میں یہ ملا ہے کہ حضرت ملک الموت نے کسی نبی کو ایک پھول دیا, وہ پھول انہوں نے سونگا تو ان کی روح قبض ہو گئی. اتنی آسانی حضرات انبیاء کرام کی روح قبض کرنے میں ملک الموت فرماتے ہیں. لیکن عام انسانوں کی موت کا معاملہ یہ ہے کہ تلواروں کے وار کی طرح اسے تکلیف ہوتی ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جب حضرت ملک الموت جسم سے روح کو کھینچتے ہیں تو وہ ایسا معاملہ ہوتا ہے, اس کی کیفیت بالکل اس طرح سے ہوتی ہے کہ ببول کا درخت ہو, کانٹے دار درخت ہو, اور ریشمی کپڑا اس کانٹے دار درخت کے اوپر ڈال دیا جائے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کپڑے کو کھینچا جائے تو اس کپڑے کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے عام انسانوں کی روح کے قبض ہونے کے وقت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا جو کام ہے یہ حضرت ملک الموت کو سپرد فرمایا. اور یہ کیسے ملا حضرت ملک الموت کو یہ کام اور یہ ذمہ داری آپ کو عطا کی گئی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ہر قسم کی مٹی لے کر آؤ کہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جائے. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, ہر قسم کی مٹی, سفید ہو, سیاہ ہو, سرخ ہو, نرم مٹی ہو یا سخت قسم کی مٹی ہو, ہر طرح کی مٹی منگائی گئی. لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے زمین پر آئے اور مٹی اٹھانے کا ارادہ کیا تو زمین نے پوچھا, جبرائیل یہ مٹی کیوں لے کر جا رہے ہو؟
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مٹی میں اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جائے گا، اس سے انسان کی تخلیق ہوگی، اور انسانوں میں بعض انسان تو مومن نیکوکار ہوں گے اور بعض انسان کافر بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے۔ جو نیک انسان ہوں گے وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن جو برے انسان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جب زمین نے یہ سنا تو وہ کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ میری مٹی لے کر مت جائیں، منت و سماجت کرنے لگی، آہو زاری کرنے لگی کہ آپ میری مٹی لے کر نہ جائیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ جہنم میں چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب زمین کی آہوزاری کو، اس کی منت و سماجت کو سنا تو آپ واپس ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد زمین کی فریاد پیش کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ ہر طرح کی مٹی منگائی گئی، سفید ہو، سیاہ ہو، سرخ ہو۔ یہی وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں ہر قسم کی مٹی کو شامل کیا گیا۔ اسی وجہ سے انسان کے اندر بھی یہ سارے رنگ بھی پائے جاتے ہیں اور مٹی کی ساری صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض انسان گورے ہوتے ہیں، بعض انسان کالے ہوتے ہیں، بعض انسان جو ہے گندمی رنگ کے ہوتے ہیں، بعض انسان نرم طبیعت کے ہوتے ہیں اور بعض انسان سخت طبیعت کے ہوتے ہیں۔ یہ مٹی کی وجہ سے ہے، یہ مٹی کے اندر بھی یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آئے مٹی لینے کے لیے، پھر وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ زمین کہنے لگی کہ میری مٹی لے کر مت جائیں، منت و سماجت کی۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام بھی زمین کی آہوزاری کو، اس کے جو ہے کہ رونے کو سن کر واپس ہو گئے، اس کی فریاد کو سن کر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو پہلے دو فرشتوں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی زمین کی منت و سماجت کو سننے کے بعد آپ واپس ہو گئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے، مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی لینے کے لیے آئے تو زمین نے وہی پھر فریاد کی، آہو بکا کرنے لگی، رونے لگی کہ آپ میری مٹی لے کر نہ جائیں۔ لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ میں تیری آہو زاری کو سنوں، تیرے رونے کو سنوں، تیری منت و سماجت کو سنوں، یا اپنے رب کے حکم کو سنوں؟ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ مٹی لے کر آؤ، اب تمہیں جو کہنا ہے کہتی رہو، میں تو مٹی لے کر ضرور جاؤں گا۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ملک الموت کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اپنے رب کے حکم پر بڑی پابندی کے ساتھ عمل کرتے اور کسی کی رعایت نہیں کرتے، اور کسی کی حالت کو دیکھ کر آپ کے اندر رحم پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایسے رب کے حکم کے پابند ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور اس کے بعد ہی سے آپ کو ملک الموت کہا جانے لگا۔ آپ دیکھیں چھوٹے سے بچے کی بھی کبھی روح قبض کر لی جاتی ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے یا بچپن کے زمانے میں 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کے سرانے رو رہے ہیں اور قریبی رشتہ دار بھی رو رہے ہیں، آہو بوکا کر رہے ہیں، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں، میرے رب نے مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا، جو میں نے کر لی ہے، تم اپنا معاملہ دیکھو اور تم اپنی فکر کرو۔ یہ حضرت ملک الموت ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو یہ روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اور کیسا پاور! اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، کہ جب ان کی موت آئے گی تو وہ اس موت سے ایک گھڑی نہ آگے، یعنی وہ موت جو اس کا مقررہ وقت ہے، نہ اس سے ایک گھڑی آگے آ سکتی ہے، نہ ایک گھڑی بعد میں آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر فرما دیا گیا، بالکل اسی وقت پر، اسی گھنٹے میں، اسی منٹ پر، اسی سیکنڈ میں وہ موت آئے گی، نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد میں ہو سکتا ہے۔ حضرت ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ دنیا میں ایک ساتھ میں، ایک ہی وقت میں کتنے لوگ
اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، ان کی موت ہو جاتی ہے، اور اسی وقت میں، اسی گھڑی میں حضرت ملک الموت ان سارے لوگوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے اسی وقت پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہوں گے، لیکن سب کی روح ایک حضرت ملک الموت ہی قبض فرماتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ حضرت ملک الموت ایک فرشتے ہیں، بڑی شان و شوکت کے مالک ہیں، لیکن ساری مخلوقات میں سب سے افضل مرتبہ ہمارے آقا کا ہے۔ جب حضرت ملک الموت کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ہمارے آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضرت ملک الموت کے علم غیب کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں کہاں کس کی روح کو قبض کرنا ہے وہ جانتے ہیں، تو ہمارے آقا کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضرت ملک الموت۔ اسی طریقے سے موت کی جگہ بھی مقرر ہے کہ کون سی جگہ پر موت آئے گی، اس جگہ سے ہٹ کر ہم کہیں جا نہیں سکتے ہمارے موت کے وقت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت ابن شیبہ نے حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو شرح الصدور کے اندر ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا تھا کہ حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کو گھور گھور کے دیکھنے لگے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت ملک الموت واپس چلے گئے۔ وہ شخص جس کو ملک الموت گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا نبی اللہ، یہ شخص کون تھا جو آیا تھا، مجھے بڑا گھور گھور کر دیکھ رہا تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ملک الموت تھے، یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے خوف ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے اور اسی وجہ سے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ آپ جو ہے کہ ہوا کو حکم دیجئے کہ یہ ہوا مجھے اڑا کر ہندوستان پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا، ہوا اس شخص کو اڑا کر ہندوستان لے گئی اور ہندوستان کی سرزمین پر اس کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنا قدم رکھا ہے، ملک الموت حاضر ہو گئے اور اس کی روح کو قبض کر کے لے گئے۔ اب حضرت ملک الموت دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس دن یہ فلاں شخص کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے، معاملہ کیا تھا؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے سلیمان علیہ السلام، وہ شخص جو آپ کے دربار میں موجود تھا، اس کے تعلق سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کی روح کو ہندوستان میں قبض کرنا ہے، اور وہ آپ کے دربار میں موجود تھا۔ تو مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ حکم ہے کہ ہندوستان میں روح قبض کی جائے اور یہ تو آپ کے دربار میں موجود ہے۔ پھر اس نے جب آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہندوستان پہنچانے کا، تو مجھے پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ اس طریقے سے وہ ہندوستان پہنچے گا اور مجھے ہندوستان جا کر اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ یہ حضرت ملک الموت کی طاقت ہے۔ دیکھیں آپ، یہ موت ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم موت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، موت سے کسی کو فرار نہیں ہے، موت سے بچ کر، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، رستگاری مانے چھٹکارا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ہماری موت کب آنے والی ہے، وہ ہم کو نہیں بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ہماری موت کا یہ وقت ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد بھی ہماری موت ہو سکتی ہے، 1 دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے، 1 ہفتے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، 1 مہینے کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں جب موت کا وقت معلوم نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ جو زندگی ہے یہ فانی زندگی ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہے، 4 دن کی زندگی ہے، لیکن موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو ایک موت کو ایک مینڈے کی شکل میں
جنت اور دوزخ کے درمیان لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ آج موت کو بھی ختم کر دیا گیا، اب جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور جو جہنم میں گیا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ ہم موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر ایسے غافل ہو گئے ہیں، دنیا داری میں اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، شریعت مصطفیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے، طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہو گئے ہیں، نیکیوں سے دور ہو گئے، نیکیوں سے قریب نہیں ہوتے، نمازیں چھوڑتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں، روزے چھوڑتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں۔ بتائیے آخرت میں ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ اکبر! جو آخرت کا عذاب ہے ہم اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسا سخت عذاب ہے یہ جو دنیا کے بچھو ہیں، یہ جو دنیا کے سانپ ہیں، جو دنیا کی آگ ہے، یہ تو ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ وہاں کی جو آگ ہوگی، وہاں کے جو بچھو سانپ ہوں گے اس سے کئی زیادہ سخت ہوں گے اور کئی زیادہ طاقتور ہوں گے۔ اللہ ہمیں عذاب آخرت سے محفوظ فرمائے، عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اور پھر ایک بات یہاں پر عرض کر دوں کہ جس طریقے سے زندگی مختلف ہوتی ہے، زندگیاں سب کی برابر نہیں ہوتی۔ دیکھیے ایک شخص ہے جو بہت بڑا مالدار ہے، بنگلے میں رہتا ہے، گاڑی میں گھومتا ہے، نوکر چاکر ہے، اچھا کھانا پینا وہ کھاتا ہے، تناول کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس اس کا جو ہے خود کا گھر بھی نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ پر رہتا ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس سامان موجود نہیں ہے۔ تو کیا دونوں کی زندگی برابر ہو سکتی ہے؟ دونوں کی زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح زندگی کسی کی اچھی ہوتی ہے تو کسی کی بری ہوتی ہے، اسی طرح موت بھی کسی کی اچھی ہوتی ہے تو کسی کی بری ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی اچھی زندگی ہوتی ہے تو مومن کی موت بھی اچھی ہوتی ہے، اور کافر کی موت بہت زیادہ اذیتناک ہوتی ہے اور بہت بری ہوا کرتی ہے۔ دیکھیں آپ، حدیث پاک کے اندر آیا کہ جب کوئی بدکار بندہ، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب کسی برے بندے کا، کافر فاسق و فاجر کا اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت ملک الموت فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے مومن کے بارے میں آپ سنیں کہ جب کسی مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے، جو نیکوکار ہوتا ہے، نیک اور صالح ہوتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت انتہائی حسین و جمیل شکل و صورت کے ساتھ، بڑے نورانی چہرے والے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس کے سرہانے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے سرہانے پہنچنے کے بعد اس نیکوکار بندے سے، اس کی روح سے ارشاد فرماتے ہیں، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب اخرجی حمیدتن وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، کہ اے پاکیزہ روح اپنے جسم سے نکل، جو پاکیزہ جسم کے اندر تھی، اے روح، اے پاکیزہ روح نکل، اے پاکیزہ جان تو نکل کہ تو قابل تعریف ہے، تجھے راحت کی اور خوشبو کی اور ایسے رب کی خوشخبری ہے جو تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اب جنت کے فرشتے جو اپنے ساتھ میں جنتی کفن بھی لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو بھی لے کر آتے ہیں، مومن کی روح کو وہ جنتی کفن پہناتے ہیں اور اس میں خوشبو لگاتے ہیں، پھر مومن کی روح کو لے کر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں تو مومن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو خوش آمدید ہو، اے پاکیزہ جان جو پاکیزہ جسم کے اندر تھی، آپ داخل ہو جائیں، آپ کو خوشخبری ہے راحت کی، خوشبو کی اور ایسے رب کی جو تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور فرشتے اس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس روح کو اللہ کی بارگاہ میں باریابی کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی ملک الموت جب کسی بدکار کا انتقال ہوتا ہے، جب کسی کافر کا انتقال ہوتا ہے، فاسق و فاجر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے سرانے آتے ہیں بڑی ڈراؤنی شکل میں اور آپ کے ساتھ کالے کالے چہرے والے اور عجیب و غریب شکل والے جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ جہنم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں، اور حضرت ملک الموت اس بدکار شخص کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث،
उखरुजी ज़मीमतन व अबशरी बिहमीम व गस्साक़ व आखरा मिन शक्लिही अज़वाज, कि ए खबीस जान निकल जो खबीस जिस्म के अंदर थी, ए खबीस जान निकल के तू काबिल मजम्मत है, तू बुराई करने के लायक है, और तुझे जहन्नम के गरम गरम पानी, जहन्नमियों के पीप और इस तरह के किस्म किस्म के अजाबों की खुशखबरी हो। तो फिर वो जो जहन्नम के फरिश्ते जो जहन्नम का टाट लेकर आए हुए होते हैं, उस टाट में उस बदकार की रूह को लपेट कर आसमान की तरफ बुलंद होते हैं, तो आसमानों के फरिश्ते उसको रोक लेते हैं, उस पर लानत भेजते हैं, उसे डांटते हैं, उसे फटकारते हैं, उसे धुतकारते हैं और कहते हैं कि तुम पर तुम्हारे लिए कोई खुशामदीद नहीं है, तुम्हारे लिए कोई वेलकम नहीं है, कि तुम खबीस जान हो, खबीस जिस्म के अंदर थे और तुम्हारे लिए जहन्नम के अजाब की खुशखबरी है, तुमसे अल्लाह तबारक व तआला नाराज है, इसलिए तुम्हारे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, तुम यहीं से वापस हो जाओ, तुम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होने के काबिल नहीं हो। ये देखें, मौत दो तरह की होती है, एक मोमिन की मौत और नेकोकार की मौत, और एक काफिर और बदकार की मौत। मोमिन की मौत बड़ी शान और शौकत वाली होती है और काफिर और बदकार की मौत बड़ी जिल्लत और रुसवाई वाली होती है। अब हमें फैसला करना है कि हमें कैसी मौत चाहिए, हमें शान और शौकत वाली मौत चाहिए या जिल्लत और रुसवाई वाली मौत चाहिए, बताएं। शान और शौकत वाली मौत चाहिए तो हमें नेक बनना होगा, हमें ऐसे काम करने होंगे जिसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी शान और शौकत वाली मौत अता फरमाए और हमें जिल्लत और रुसवाई वाली मौत से बचाए। तो हमें ऐसे काम करने हैं जो जन्नत में लेकर जाने वाले हैं और ऐसे कामों से बचना है जो जहन्नम में लेकर जाने वाले हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस तरीके से जिंदगियां दो तरह की होती हैं, मौत भी दो तरह की होती है, अच्छी मौत और बुरी मौत, बिल्कुल इसी तरीके से कब्र भी दो तरह की होती है, एक अच्छी कब्र और एक बुरी कब्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल क़ुबूर रौदतुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, कि कब्र दो किस्म की होती है, एक कब्र तो वो होती है जो जन्नत के बागों में से एक बाग हुआ करती है, और एक कब्र वो होती है जो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा हुआ करती है। मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग हुआ करती है और काफिर की कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा हुआ करती है। हदीस पाक के अंदर है कि जब इंसान को दफन करने के बाद लोग वापस हो जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते आते हैं सवाल करने के लिए, जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, और वो आने के बाद तीन सवाल पूछते हैं। मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, और मा हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, और ये शख्स कौन है। अल्लाह के रसूल के चेहरे की ज़ियारत करवाई जाती है और फरिश्ते पूछते हैं कि ये शख्स कौन है जो तुम्हारी तरफ भेजे गए थे, तुम में मबरूस किए गए थे। तो मरने वाला अगर मोमिन नेकोकार होता है तो तीनों सवालों के जवाब में कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और जिस शख्स की मुझे ज़ियारत करवाई गई ये अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अब जब वो इन तीनों सवालों के सही सही जवाब दे देता है तो आसमान से एक पुकारने वाला पुकार कर कहता है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान करता है कि ये जो शख्स है इसकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाए और इसे जन्नती लिबास पहनाया जाए और जन्नत की तरफ इसकी कब्र में एक दरवाजा खोल दिया जाए। अब जब उसकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाता है, उसे जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है, जन्नत की तरफ उसकी कब्र में एक दरवाजा खोल दिया जाता है, तो उस दरवाजे से जन्नत की खुशबू और जन्नत की हवा आने लगती है। ये शान है मोमिन की कब्र की। और तिरमिजी वगैरह की रिवायत में ये है कि फरिश्ते उसे कहते हैं कि नम कनौमतिल उरूस, कि इस तरीके से सो जा जिस तरीके से दुल्हन सोया करती है, कि उसको उसके घर वालों में जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है वही जगा सकता है, यानी उसका शोहर उसको जगाता है तो वो कितनी सुकून की नींद सोती है, कितनी इत्मीनान की नींद सोती है। तो मोमिन को कब्र में ऐसा सुकून और ऐसा इत्मीनान अता किया जाएगा और उसकी जो कब्र है वो ऐसी लंबी चौड़ी हो जाएगी, जहां तक निगाह जाती है वहां तक उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। लेकिन जब काफिर की बदकार की मौत होती है और उससे फरिश्ते सवाल करते हैं कब्र में, तो तीनों सवालों के जवाब में वो कहता है हा हा ला अदरी,
ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں معلوم۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو پکارنے والا، ندا کرنے والا ندا کر کے کہتا ہے کہ اس کی قبر میں جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے۔ اب فرشتے جہنم کا بچھونا بچھا دیتے ہیں اور جہنم کی طرف اس کی قبر میں دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو اس کی قبر میں جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ کی گرمی اور جہنم کی لو آنے لگتی ہے جو اس کے بدن کو جھلسانے لگ جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ، اور اس کی قبر جو بدکار ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، اس کی قبر اتنی تنگ ہوتی ہے، اتنی سکڑ جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو قبر بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مومن کی قبر، نیک لوگوں کی قبر، اور ایک کافر کی قبر، بدکاروں کی قبر۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیسی قبر چاہیے۔ اگر ہم اچھی قبر چاہتے ہیں تو ہمیں نیک بننا ہوگا، اچھے اعمال کرنے ہوں گے۔ دیکھیں اللہ والوں کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو وہ ان کے معاملات یہ ہوتے تھے کہ نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ اگر آپ دیکھیں کہ فلاں شخص نمازی بن گیا ہے تو آپ کے دل میں بھی یہ خیال آنا چاہیے کہ مجھے بھی نمازی بننا چاہیے۔ اگر کوئی روزے دار ہے تو ہمارے دل میں بھی یہ خیال آنا چاہیے کہ مجھے بھی روزے دار بننا چاہیے۔ اگر کوئی شخص صدقات و خیرات کرتا ہے تو ہمیں بھی اس سے مقابلہ کرتے ہوئے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی صدقات و خیرات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی دینی کام میں زیادہ حصہ لیتا ہے، خدمت دین میں زیادہ حصہ لیتا ہے، تو ہمیں بھی دینی کاموں میں حصہ لینا چاہیے، دین کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو ہمیں ایسے کام کرنے ہوں گے جو آخرت کے عذاب سے بچانے والے ہیں۔ اور یقیناً دین کا کام اور دین کی خدمت کرنا، دینی کاموں کے اندر حصہ لینا ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے گا اور جہنم سے بچا کر ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ دنیا کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا داری کے لیے بہت ٹائم ہے، اور دنیاوی معاملات کے اندر بڑی مقابلہ آرائیاں ہوتی ہیں۔ کسی نے بنگلہ خرید لیا تو اب یہ آدمی بھی سوچتا ہے کہ میں بھی بنگلہ خریدوں گا، کسی کے پاس گاڑی ہے، آدمی سوچتا ہے میں بھی گاڑی خریدوں گا۔ تو دنیاوی معاملات کے اندر تو بڑی ہیریفائی ہوتی ہے، بڑی مقابلہ آرائیاں ہوتی ہیں، لیکن دینی معاملات کے اندر یہ نظر نہیں آتا۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ دینی معاملات کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو، دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو، دین کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہے لیکن دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ جب کسی دینی کام کے لیے بلایا جاتا ہے، جب خدمت دین کے لیے بلایا جاتا ہے، جب کسی نیک کام کے لیے بلایا جاتا ہے تو طرح طرح کے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں، مجھے ابھی فلاں جگہ جانا ہے، مجھے یہ کام ہے، مجھے وہ کام ہے۔ اس طرح کی باتیں سننے میں آتی کہ نہیں آتی؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ دین کے لیے بلایا جاتا ہے اور لوگ بہانے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب سوچیں کہ آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام اچھا ہو تو اچھے کاموں میں ہمیں حصہ بھی لینا ہوگا، دین کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ جب بھی کوئی آپ کو دین کی طرف بلائے، دینی کام کے لیے بلائے، دین کی خدمت کے لیے بلائے تو لبیک کہتے ہوئے فوراً حاضر ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ جب کبھی بھی کوئی موقع آتا کہ دین کے لیے قربانی دی جائے تو صحابہ کرام پیش اور آگے آگے نظر آتے تھے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، قحط سالی کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ تندرستی کے شکار ہو گئے تھے، غربت کا شکار ہو گئے، افلاس کا شکار، لوگ فاقے سے اپنے دن گزار رہے تھے۔ لیکن جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کون ہے جو جیش اسرت کو تیار کرا دے، جو تنگی والے لشکر کو تیار کرائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10,000 دینار پیش کیے اور
900 اونٹ پیش کیے، 70 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ پیش کیے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے زمانے میں، قحط سالی کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے کہ آدھا سامان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تو آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور راستے میں یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ میں آج تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دیکھیے یہ مسابقت کا جذبہ، یہ دینی کاموں میں اور اچھے کاموں میں مقابلے کا جذبہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم ہمیشہ اس کوشش میں رہا کرتے تھے کہ ابو بکر سے نیک کاموں کے اندر آگے بڑھ جاؤں، اچھے کاموں کے اندر آگے بڑھ جاؤں۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے روانہ ہو گئے اور یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آج تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ ابو بکر تو غریب ہیں، ابو بکر کے پاس اتنا سامان نہیں ہوگا، تو آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، صدقات و خیرات کرنے میں، اللہ کے رسول پر اپنا مال قربان کرنے میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو ہے کہ مال حاضر ہے، جو جیش اسرت کے لیے، لشکر کی تیاری کے لیے یہ سامان میں نے حاضر کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اپنے گھر بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ آدھا سامان لے کر حاضر ہوا ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے آدھا سامان چھوڑ دیا ہے۔ اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیں کہ آدھا سامان نہیں بلکہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سارا سامان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ حضرت ابو بکر بڑی نیاز مندی کے ساتھ یہ عاشق صادق اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اس وقت کہ خدا کی قسم میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ دیکھیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سامان لے کر حاضر ہوئے تھے تو اس وقت آپ کا معاملہ بظاہر بہت تھوڑا سا سامان تھا لیکن جذبہ بہت اعلیٰ تھا۔ اس جذبے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے حاضر ہوئے تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اور اس لباس کے اندر بٹن بھی نہیں تھے بلکہ بٹن کی جگہ پر ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ یہ غریبی کا معاملہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنا سارا مال لے کر حاضر ہوئے۔ یہ ادا حضرت ابو بکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی پسند آ گئی کہ حضرت جبرائیل کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق سے راضی ہو گیا ہے اور ان کو سلام جو ہے کہ پیش فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے لیے سلام بھیجا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اللہ کا سلام سنایا حضرت ابو بکر زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا تو زاروں قطار روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے عرض کرتے ہیں میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں راضی ہوں۔ یہ شان تھی۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لباس پہن کر حاضر ہوئے تھے جو ابو بکر نے پہنا ہوا تھا، وہ ٹاٹ کا لباس جس میں کانٹے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ لباس کیسے پہنا؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابو بکر کی ادا اتنی پسند آئی، ان کا لباس اتنا پسند آیا کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ سارے فرشتے وہی لباس پہن لیں جو ابو بکر نے پہنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں دین کے لیے قربانی دیں اگر، اور دین کے لیے اگر ایثار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرتبے عطا فرماتا ہے کہ فرشتوں کو وہی لباس پہننے کا حکم دیا جاتا ہے جو ابو بکر نے پہنا تھا۔ یہ ایثار کا جذبہ، یہی جنگ تبوک کا موقع ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے 40,000 درہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟
تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میرے پاس 80,000 درہم تھے، اس میں سے 40,000 درہم میں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھے ہیں اور 40,000 درہم آپ کے قدموں میں پیش کر دیے ہیں۔ یہ جذبہ تھا ایثار کا، نیک کام میں قربانیاں دینے کا۔ حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی من کھجورے لے کر حاضر ہوئے، روپیہ پیسہ نہیں تھا، درہم و دینار نہیں تھے، تو کھجورے لے کر حاضر ہو گئے اور وہ کھجورے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور ایک صحابی رسول جن کا نام میں بھول رہا ہوں، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جس دن اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ کون ہے جو لشکر کو تیار کرا دے، تو پورا دن محنت کرتے رہے، پانی بھر بھر کے وہ مزدوری کرتے رہے، اور پورا دن مزدوری کرنے کے بعد ان کو شام کو 2 سا کھجوریں ملی جو تقریباً 4 کلو کے برابر ہوتی ہیں۔ ان میں سے 2 کلو کھجوریں لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور وہ ساری کھجوریں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پورا دن محنت اور مزدوری کرنے کے بعد، لوگوں کو پانی بھر بھر کے پلانے کے بعد مجھے مزدوری میں 2 سا کھجوریں ملی تھی، تو 1 سا کھجور آپ کی بارگاہ میں نے پیش کر دی۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے، ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، کہ اپنے مال کو اسلام کے لیے، دین کے لیے اس طریقے سے قربان کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں اور دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یقین جانیے کہ دین کا کام کرنے میں بڑا سکون اور بڑا اطمینان ہے۔ کر دیکھیں، آپ دین کی خدمت آپ کر کے دیکھیں، ایسا سکون ملے گا، ایسا اطمینان ملے گا جو دنیا کے کسی آسائش اور آرام کے سامان میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ آزما کر دیکھیے گا آپ، یہ دین کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سکون و اطمینان رکھا ہے۔ آج ہم شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بے چینی ہے، بے قراری ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی علاج بتا دیجئے اور کوئی جو ہے کہ تعویذ دے دیجئے۔ یقین جانیے آپ کی بے چینی اور گھبراہٹ کا علاج دین اسلام کے اندر رکھا ہوا ہے، دین کی خدمت کے اندر رکھا ہوا ہے، نیک کاموں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو جب بھی آپ کو نیک کام کے لیے بلایا جائے، دین کی خدمت کے لیے بلایا جائے، تو فوراً حاضر ہو جایا کریں۔ آپ کی ساری بے قراری، آپ کی ساری گھبراہٹ اور بے چینی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ بولے کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ ایثار تھا، تو ہمیں دینی کاموں میں حصہ لینا ہے۔ ہمارے یہاں مجھے بتایا گیا کہ حسینی مدرسہ چلتا ہے اور اس کی کمائی کا، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور اس کی ترقی کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہے۔ اور دوسرے جو دینی کام ہیں، جیسے پروگرام ہوتے ہیں، علماء کرام کو بلایا جاتا ہے۔ علماء کرام کو کیوں بلاتے ہیں؟ تاکہ آپ کی اسلامی معلومات کے اندر اضافہ ہو، آپ کو اسلام کے تعلق سے جاننے کے لیے ملے، تو یہ دینی کام ہے۔ تو جب کسی اس طرح کے پروگرام میں آپ کو بلایا جائے تو حاضر ہوا کریں، پابندی کے ساتھ حاضر رہا کریں۔ اور کسی اور کام کے لیے آپ کو بلایا جائے، دامے درم قدم سخن، جس طرح آپ کی مدد طلب کی جائے تو آپ حاضر ہو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو جو ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کا ضامن ہو جایا کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ تو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام فرما دیا کرتا ہے۔ تو حسینی مدرسہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے، بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے، تو اپنے بچوں کو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں۔ ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، بولے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر بھی اولیاء کرام کی محبت منتقل کریں، کہ اولیاء کرام کی محبت جس دل کے اندر ہوتی ہے اس کے ایمان کو تازگی مل جایا کرتی ہے، اور یہ محبت جو ہے بسا اوقات ایمان کی سلامتی کا ضامن ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اولیاء کرام کی محبت ہے، یہ اولیاء کرام کے فیضان کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا ایمان سلامت ہو جائے، آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، تو بچوں کو سنی مدرسے کے اندر بھیجیں۔ حسینی مدرسہ امام علی مقام کے نام پر بنایا گیا ہے، اور امام علی مقام کے ماننے والے ہو کر اب غیروں کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اولیاء کرام کے ماننے والے ہو کر، اولیاء کرام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو کر غیروں کے مدرسوں میں بھیجتے ہیں۔
کیا آپ اپنے بچوں کو اولیاء اکرام کا دشمن بنانا چاہتے ہیں؟ کیا امام علی مقام کا دشمن بنانا چاہتے ہیں؟ غیروں کے مدرسے میں جائے گا تو وہاں یہی سیکھے گا، وہ اولیاء اکرام کا دشمن بن کے نکلے گا، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اولیاء کرام سے مدد مانگنا شرک ہے، اولیاء کرام کو وسیلہ بنانا شرک ہے، ان کے تصرفات کا وہ انکار کرتے ہیں، اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے مدرسے کے اندر آپ اپنے بچوں کو بھیجیں؟ یہ کیسے آپ گوارا کر سکتے ہیں؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں اور یہ جو ہے کہ پکا دل میں ارادہ کریں، اگر کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اور جہالت کی بنیاد پر اگر ہم نے اپنے بچوں کو غیروں کے مدرسوں میں ڈال دیا ہے تو فوراً وہاں سے اٹھائیں اور سنی مدرسے کے اندر ڈالیں، تاکہ آپ کا بچہ عاشق رسول بنے، عاشق اولیاء بنے، امام علی مقام کا عاشق بنے، اولیاء کرام کا عاشق بنے، اور اس کا ایمان بھی سلامت ہو جائے اور آنے والی نسلوں کا ایمان بھی سلامت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔